رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان المعظم اپنی گنتی پوری کر رہا ہے اور اس سال کے ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان شریف کی آمد ہے۔ اہل ایمان رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سال جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، مختلف خبریں ہیں جس کی وجہ سے اہل ایمان تشویش میں ہیں، فکر مند ہیں۔ تراویح باجماعت ہوگی یا نہیں؟ مسجدوں میں احتیاطی تدابیر کے باوجود جانے کی اجازت گورنمنٹ، حکام، انتظامیہ دے گی یا نہیں؟ ہم لوگ سستی کے مارے اللہ سے تو نہیں ڈر رہے، کورونا وائرس سے بہت ڈر رہے ہیں۔ ڈرنا تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے، وہ راضی ہو تو یہ کورونا ایک لمحے میں ختم ہو جائے۔ ہم اس کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں کر رہے۔ کراچی شہر میں، پاکستان میں کچھ لوگوں نے اذانیں دینا شروع کی تھیں، اس میں بھی وہ سست ہو گئے۔ گھروں میں بعض جگہوں پر ختم غوثیہ، ختم خواجگان یا کوئی ایسی ذکر اذکار کی محفلیں ہو رہی تھیں، مختصراً ان کا تسلسل بھی شاید نہیں رکھ سکے۔ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر ہر شخص ٹیلی فون پر مشغول ہے، چیٹنگ ہو رہی ہے یا فیس بک پر ہم جھوٹی سچی خبریں دیکھ رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں۔ کیا واقعی ہم نے کوئی احساس کیا؟ کیا واقعی ہم نے محسوس کیا کہ کائنات کے مالک، کائنات کے خالق رب تعالیٰ کی رضا ہی سب کچھ ہے؟ وہی کارساز حقیقی ہے۔ کیا ہم واقعی اس کو راضی کرنے کی فکر کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ہم جیسا نادان کوئی نہیں۔ بے وقوف کا لفظ نہ سمجھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ تیسرا جمعہ ہے کہ میں مسجد میں جا کر خطاب نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے ایک جمعہ میں نے مسجد میں خطاب کیا تھا، اجتماع نہیں تھا لیکن خطاب مسجد سے کیا تھا۔ نماز بھی پڑھائی تھی، کچھ لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، بہت کم تھے کیونکہ دروازہ نہیں کھولا گیا تھا۔ حکمرانوں نے اب مکمل لاک ڈاؤن یعنی راستے بند کر دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ 12 بجے سے آپ
آمد و رفت بھی یعنی آنا جانا بھی آسانی سے نہیں کر سکتے. مجھے لازمی بات ہے وہاں پہنچنا وہی مشکل ہو گیا، اور شہرت والے لوگوں پر ان کی نظر بھی زیادہ ہے. انتظامیہ چاہتی ہے کہ کوئی ان کے ہاتھ ایسا آئے. اس سلسلے میں تقریباً پچھلے 2-3 جمعوں میں مسلسل میں نے ایک ہی بات کی ہے. آپ کو لاک ڈاؤن کرنا ہے انسانی جانوں کو بچانے کے لیے. یہی اگر مقصد ہے، اور آپ کہہ بھی یہی رہے ہیں اور واقعی یہی مقصد ہے، انتظامیہ اگر انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے لاک ڈاؤن کر رہی ہے ضرور کرے، مگر سب جگہ کرے. صرف مساجد کی بندش اس پہ سارا زور ہے، باقی کسی جگہ کے لیے کوئی زور، کوئی انتظام اس پورے مہینے میں نظر نہیں آیا. میڈیا ہاؤسز، عدالتیں، ہاسپٹلز، مارکیٹیں، اس کے علاوہ جہاں جہاں راشن تقسیم ہو رہے ہیں، بازار، سبزی منڈی ہو یا دیگر سپر مارکیٹس ہوں، پریس کانفرنسز ہوں، سرکاری اجتماعات ہوں، کوئی انتظام، کوئی بندش کی سختی ان جگہوں پہ نظر نہیں آ رہی. جمعہ کے دن 12 بجے سے 3:30 بجے دوپہر مکمل لاک ڈاؤن، کیونکہ خطرہ صرف ان 3 گھنٹوں میں ہے کورونا وائرس سے. اس سے پہلے اور اس کے بعد کورونا وائرس آزاد ہے. یہ صرف اتنے عرصے کے لیے اس کو پابند کیا جائے گا، یا لوگوں کو اس سے پابند کیا جائے گا. دونوں صورتیں ہیں نا. اس کے بعد لوگ بھی آزاد ہیں، کورونا وائرس بھی آزاد ہے. پھر آپ کا یہ انسانی جان کے تحفظ کے لیے تو نہ ہوا. اگر وہ ہوتا تو ان تمام جگہوں پر ہمیں پابندیاں نظر آتی. فاصلہ جس کو سوشل ڈسٹینسنگ کہا جا رہا ہے، سماجی فاصلہ، کہ ایک شخص اور دوسرے شخص کے درمیان کم از کم 6 فٹ 6 فیٹس کا فاصلہ ہو، وہ بھی نظر نہیں آ رہا. نہ وزیر اعظم کے ہاں، نہ صدر کے ہاں، نہ وزیر اعلیٰ کے ہاں، نہ گورنر کے ہاں، نہ کسی سیاسی اجتماع میں، نہ کسی اور میٹنگ میں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیں. یہ صرف محسوس ہوتا ہے پھر کہ یہ صرف مسجد کے لیے ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، ورنہ سب جگہ ہوتا. عدالت میں گئے لوگ، عدالت نے بھی کہہ دیا کہ ہم انتظامیہ کی پالیسی میں دخل انداز نہیں ہوتے، اور فتوے موجود ہیں کہ عبادات محدود کی جا سکتی ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے، میں لاک ڈاؤن کا مخالف نہیں ہوں، احتیاطی تدابیر کا مخالف نہیں ہوں. انتظامات جو حفاظتی طور پر اٹھائے جائیں، کیے جائیں اقدامات، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، مگر میں یہ چیز سب جگہ چاہتا ہوں. ورنہ یہی تاثر ہوگا کہ زور مسجد پر ہے، باقی کسی جگہ پر کوئی خطرہ کورونا وائرس کا نہیں ہے، اور یہی نظر آ رہا ہے. اسے میں زیادتی بھی کہہ سکتا ہوں، اسے میں سازش کا نام بھی دے سکتا ہوں. سوچنے کی بات ہے نا، باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہے؟ تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں، ہمیں سوچنا ہوگا دیانتداری کے ساتھ. اگر آپ کو مادی جو
اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں حفاظت کے لیے، دوا کے لیے، تو ایمانی اور روحانی بھی ہیں۔ دوا اگر چاہیے تو دعا بھی چاہیے۔ بہت لوگوں نے بحث کی، جو لوگ نہیں جانتے انہوں نے بھی کی، کہا کہ پہلے ملتے ہیں یہ ثبوت کے کہا گیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ تو صرف اس بات کو پیش کر کے یہ بتانا کہ مسجدوں سے آنے سے روکا گیا، ثبوت ملتا ہے، تو میرے محترم حالات کو پیش نظر رکھیے۔ اس زمانے کے لوگوں کو اگر آنے سے روکا گیا تھا تو کیوں کہ مسجد تک پہنچنا مشکل تھا۔ ان لوگوں کے پاس بہت سے انتظام نہیں تھے۔ وہ مسجد پہنچتے تو ان کے کپڑے اس قابل نہیں ہوتے کہ اس میں وہ مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کر پاتے۔ مسجدیں کبھی بند نہیں ہوئیں سوائے ایسے حالات پیدا کیے گئے جیسے یزید پلید نے کیے یا دوسروں نے کیے، لیکن موسم کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے کبھی مسجدیں بند نہیں کی گئیں۔ احتیاطی تدابیر کے لیے شریعت میں حکم ہے، تقدیر کا بھی اور تدبیر کا بھی۔ تو اگر کبھی کہا گیا تو اس لیے کہ مسجد پہنچنا مشکل، خوف، آپ کہیں گے کورونا سے بڑھ کر خوف کون سا، تو باقی جگہوں پہ پھر کیوں جا رہے ہیں؟ کورونا کا خوف بہت ہے، تو کورونا کا خوف کیا بازار میں نہیں؟ کیا سرکاری اجتماع میں نہیں؟ کیا میڈیا ہاؤسز میں نہیں؟ کیا ہسپتالوں میں نہیں؟ کیا کورٹس میں، عدالتوں میں نہیں؟ سب جگہ ہے، لیکن آپ صرف اس کا بیان مسجد کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ مسجد میں تو لوگ پاک صاف ہو کر جاتے ہیں، نماز پڑھتے وقت سب کا منہ ایک طرف ہے، جبکہ دوسرے اجتماعات میں ایک دوسرے کی طرف ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، خطرہ وہاں زیادہ ہوتا ہے، صاف بھی نہیں ہوتے سارے۔ پاکیزگی کا تصور تو اسلام میں ہی ہے نا، لفظ پاک ہونا۔ کیا انگلش میں اس کے لیے کوئی لفظ دے سکتے ہیں آپ کلینلی نیس کہیں گے، نیٹ اینڈ کلین، ہائیجینک کہیں گے، یہ لفظ صفائی کے لیے ہیں، پاکی کے لیے نہیں، پاک کے لفظ کے لیے۔ انگلش میں آپ کے پاس تو لفظ بھی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچیں، کیونکہ جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو صرف مسجد پر، باقی سب جگہوں پر کھلی چھٹی، وہاں کورونا ہے ہی نہیں، شاید اس کا داخلہ بند ہے وہاں، یا یہ نہیں سمجھ آتی بات۔ ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کل مل بیٹھیں گے اور حوالہ دیں گے کہ مکہ بند ہے، مدینہ بند ہے، کربلا بند ہے۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، وبال آپ نے لینا ہے، ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ باقی جگہوں پر کوئی سختی نہیں کر رہے۔ وہاں پر میں مثالیں دینے پہ آؤں تو بہت سی وہاں اور بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم یہاں نہیں کرتے، پھر ان کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ وہ بھی تو میں پیش کر سکتا ہوں کہ ان ملکوں میں اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نہیں کرتے۔ وہاں سزا دی جاتی ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، وہاں گردن اڑائی جاتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، میں نے کہا تفصیل میں جاؤں گا مشکل ہو جائے گی۔ میرا صرف ایک موقف، توجہ دیجیے گا، آپ کورونا کے بارے میں لاک ڈاؤن کر رہے ہیں تو مکمل کیجئے، صرف مسجدوں تک نہیں، صرف مسجدوں تک نہیں، سب جگہ کیجئے۔ اور وہ آپ کر نہیں سکتے، اب آپ نے ریلیف دینے شروع کیے تعمیراتی شعبے کو، دوسرے شعبے کو، تو مسجد کے لیے پھر ریلیف کیوں نہیں ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، یہ پالیسی سمجھ نہیں آ رہی۔ میں لاک ڈاؤن کا حامی ہوں، مگر سب جگہ ہو۔ جب سب جگہ نہیں ہے تو پھر مسجد میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔
یہ ایک میری گزارش تھی، توجہ کیجئے گا، اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ استقبال رمضان کے حوالے سے ایک دو باتیں۔ ماہ رمضان، رمضان سے رمضان بنا، گرم کرنا، جلانا، یہ مومن کے گناہوں کو گرم کر کے جلا دیتا ہے۔ رمضان کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے۔ عبادات کا موسم بہار، کثرت سے نیکیاں کرنے کا موسم، ویسے تو ہمیشہ کرنی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی تشریف آوری سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں موجود ہے، اے لوگو، اللہ کا مہمان مقدس ماہ رمضان آنے والا ہے۔ مہمان کہا گیا کیونکہ یہ رہتا نہیں، کچھ مدت جو اس کی گنتی ہے پوری کر کے چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے اگلے سال۔ فرمایا اس میں نیکیوں کا ثواب مضاعف یعنی بڑھ جاتا ہے، نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 درجے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک درہم خرچ کرنے پر، درہم سے مراد آپ کے ہاں روپیہ ہوگا، چونی کو کہتے تھے، ایک چاندی کا سکہ ہوتا تھا، ایک سونے کا۔ چاندی کے سکے کو درہم اور سونے کے سکے کو دینار، جسے انڈیا میں اشرفی بھی کہا گیا۔ تو ایک درہم خرچ کرنے پر 1000 درہم کا ثواب، اسی لیے زیادہ تر لوگ زکوٰۃ اور جس کو آپ خیرات کہتے ہیں، بھلائی کے کام زیادہ کرتے ہیں اس موسم میں کہ زیادہ ثواب ہوگا۔ مومن کو ثواب کا لالچ ہوتا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، تیسرے 10 دن جہنم کی آگ سے آزادی کے، عتق من النیران۔ یہ وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ وہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق رات، 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی ایک اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے پوری دنیا میں، اور آپ کے لیے آسانی، ایک رات جاگو، ایک رات آرام کرو، تو آپ کا ہر طرح خیال رکھا گیا۔ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ رمضان روزوں کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، کثرت سے قرآن کی تلاوت ویسے تو روز کی جاتی ہے، لیکن اس مہینے میں زیادہ نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ روز کی جتنی لازمی رکعت، یعنی فرض 17 ہیں 5 نمازوں میں، 3 وتر واجب، 20 رکعتیں بنتی ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 17 ہو گئے، 3 وتر 20 رکعتیں، اتنی ہی زیادہ ادا کی جاتی ہیں نماز تراویح میں۔
یہ ماہ رمضان، اور اس ماہ رمضان میں روزانہ بخشش، عام بخشش، ہر افطاری میں کوئی کسی روزہ دار کو ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے بھی افطار کروا دے، اس کو روزے کا، پورے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ ادا نہیں ہوگا، ثواب ہے۔ کوئی یہ سمجھے میں افطاریاں کرا دوں گا ثواب مل جائے گا روزوں کا، وہ ثواب ہے۔ جس طرح 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے، پورا قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، ثواب ہوگا۔ جس طرح مکہ مکرمہ میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 1 لاکھ نیکی کا ثواب ہے۔ آپ 1 نماز پڑھیں گے، وہ نماز ایک ہی ہے، ثواب 1 لاکھ کا ہے۔ 1 لاکھ نمازیں نہیں ہیں، تو ثواب ملتا ہے اتنا۔ اس مہینے میں ہم سب کو بہت شوق ہوتا ہے۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ایک وقت بھوکا رکھا جاتا ہے، دوپہر میں ہم کھا پی نہیں سکتے، تو کوئی اس سے غلے کی حفاظت۔ رمضان میں تو رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ سحری اور افطاری میں آپ کے دسترخوان جیسے سجتے ہیں، آپ خود ہی اندازہ کریں گے۔ اور پھر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کروانے والی 2 چیزیں ہیں، شیطان یا نفس۔ نفس کا مطلب کہ آپ کے اندر وہ حاسہ، وہ سینس جو شیطان کے اثر کو قبول کرتا ہے، وہ اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ کو اب اس کو ٹھیک کرنے کا موقع مل گیا، دوسرے کو بند کر دیا گیا، شیطان کو۔ اب آپ اس کی اصلاح کر لیں کہ اس نفس کو جو شیطان کی عادتیں پڑ گئی ہیں، آپ اس سے وہ چھڑوائیں، محنت کریں۔ یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے خوش دلی سے اس کا استقبال کرنا ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس وائرس کو دور کر دے، تاکہ اہل ایمان خشوع اور خضوع سے، صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیکیاں کریں، معاشرے میں جو بھلائیاں کر سکتے ہیں آسانی سے کریں، گھل مل کے کریں۔ اس کی وجہ سے، وائرس کی وجہ سے ان کے لیے رکاوٹیں نہ ہوں۔ وہ رب قدیر ہے، قدرت والا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ سائنس کی ساری باتیں دھری رہ گئیں، دنیا کی سپر پاور دھری رہ گئیں، قدرت کے سامنے کوئی نہیں دم مار سکتا، وہ چاہے ختم کر دے۔ اس سے یہی التجا ہے، ہمیں معاف فرما دے اور یہ بلائیں دور کر دے، ہم سب کے لیے خیر ہو جائے۔ تو ماہ رمضان آ رہا ہے، استقبال کرنا ہے، ظاہر کو بھی اجلا کرنا ہے، باطن کو بھی اجلا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں سروس ہوتی ہے، مشین ہو جائے تو مہینے کے بعد سروس کرتے ہیں، کوئی کچرا آ گیا ہو، کوئی صفائی کرنی ہو، زیادہ عرصہ گزر جائے تو اوور ہالنگ کی جاتی ہے۔ یہ رمضان اوور ہالنگ کا مہینہ، ہر مہینے 3 روزے ایام 20 کے 13 14 15 لوگ رکھتے ہیں، تو یہ پورا مہینہ، اور پھر پوری امت کے لیے ایک ہی وقت ہے، الگ الگ وقت نہیں ہے۔ موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی سخت گرمیوں کے ہوتے ہیں تو کبھی بہت سردیوں کے بھی ہوتے ہیں، مدت کبھی 2 گھنٹے بڑھ جاتی ہے۔ سردی گرمی میں اتنا ہی فرق ہوتا ہے نا، 2 سوا 2 گھنٹے کا، بہت زیادہ ہو جائے گا 2.5 گھنٹے کا فرق، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو کبھی یہ زیادہ کبھی یہ کم، اللہ تعالیٰ آسانی فرماتا ہے، کتنی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کا خوش دلی سے استقبال کریں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ شعبان کے اختتام پر یہ ذکر بھی کرنا تھا، آج مجھ سے دوستوں نے مطالبہ کیا تھا کہ قیامت کے حوالے سے اس کی کچھ نشانیاں، میں نے غالباً پچھلے جمعے یا اس سے پچھلے جمعے حضرت سیدنا
امام مہدی، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اردو میں مہدی کہتے ہیں، اصل لفظ مہدی ہے، عربی کا لفظ ہے تو پروناؤنسیشن بھی عربی کے مطابق ہونا چاہیے، ہم لوگ اکثر اس کا خیال نہیں رکھتے۔ رحمت لفظ ہے، رحمت کہتے ہیں، احمد لفظ ہے، احمد کہتے ہیں، تو جو عربی کے لفظ ہیں ان کو عربی میں انگلش کا لفظ اگر اس کو پراپر پروناؤنس نہ کروں، صحیح تلفظ ادا نہ کروں، لوگ کہیں گے آتی نہیں ہے، اس پہ تو آپ تمسخر کریں گے، فوراً دوسرے کو احساس دلائیں گے، اس کو شرمندہ کریں گے۔ تو انگریزی کا تلفظ غلط ہو بھی گیا تو وہ میری نہ مادری زبان ہے، نہ میرے باپ کی، نہ کسی اور، اس میں غلطی ہو گئی ہے تو وہ کوئی اتنا اہم نہیں، لیکن یہ قرآن کی زبان ہے، رب تعالیٰ کو پسند ہے تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ صحیح تلفظ ادا ہو، معنی بھی نہ بدلے اور اس لفظ کا صحیح تلفظ بھی نہ بدلے۔ قیامت اکثر لوگ قاف کے زبر سے پڑھتے ہیں، قاف کا زیر ہے، قیامت، قیامت نہیں ہے، قیامت ہے، جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں، جتنے ہو چکے، جتنے ہوں گے قیامت تک، وہ سب میدان قیامت میں جمع ہوں گے۔ جانوروں نے کھا لیا، بم دھماکوں میں چیتھڑے اڑ گئے، بوٹیاں نہیں ملیں، چھیچڑے نہیں ملے، ہڈیاں نہیں ملیں، یا قبروں میں دفنائے گئے، ان کی ہڈیاں گھل گئیں، گوشت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ کسی کا ایک جوڑ بھی کہیں الگ ہوا ہوگا، وہ بھی اس جوڑ کے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں جمع فرمائے گا، سب نے وہاں جمع ہونا ہے، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن، کانا مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن کریم میں بیان ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر، سورج 1.25 میل پر ہوگا۔ آج 93 ملین 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ، اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ یا سیلسیس سے بڑھ جائے، ہم کہتے ہیں قیامت کی گرمی ہے، اس وقت تو 1.25 میل پر ہوگا، اس گرمی کا تصور کیا جائے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین ساری دھاتیں جتنے میٹل زمین میں مل کر تانبا، کاپر بن جائیں، وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، ہر جسم اس گرمی کو محسوس کر رہا ہوگا، جتنا کوئی گناہگار ہوگا اتنا اس کا پسینہ وہ سویٹ کرے گا، اتنا اس کا پسینہ پرسپائریشن جس کو آپ کہتے ہیں، جتنا گناہگار کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ناف تک، اور کسی کے گلے تک، اور کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگ رہے ہوں گے، بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے، میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے۔ نفسی نفسی، نفسی کا مطلب مائی سیلف، میری جان مجھے اپنی پڑی ہے، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ ویسے تو یہ دنیا بھی یہی منظر پیش کرتی نظر آ رہی ہے، مگر اس وقت کا عالم سوچئے، آج بھی ہم اپنی ہی فکر کرتے ہیں، دوسروں کو، کسی کو کچھ ہوتا ہے، کچرا پھینک دو دوسرے کے سامنے، میرے سامنے نہ پھینکے، ہم اسی طرح کے مظاہر کر رہے ہیں۔ سب کے سب پریشان ہوں گے۔ پھر پل صراط کا مسئلہ ہے، یہ ایک برج ہے، جہنم کے گڑھے کے اوپر بنا ہوا ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور ہر ایک نے اس پر سے گزرنا ہے۔ یہ تمام نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ کچھ نشانیاں
وہ وسائل کے حوالے سے ظاہر ہوں گی، کچھ اچانک ظاہر ہوں گی۔ حشر جو کچھ ہے سامنے آئے گا، ہر ایک نے جواب دینا ہے، سب کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جو نیک ہے ان کا معاملہ اور ہوگا۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو 3 طرح کے آگے سفر ہوں گے، کچھ کو سواریاں دی جائیں گی، وہ سواریوں پہ بیٹھ کے جائیں گے، کچھ لوگ چل کے جائیں گے اور کچھ کو گھسیٹا جائے گا۔ مختلف حالتیں اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے حوالے سے، برہنہ ہوں گے سب، نیکڈ جس کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے دیے جائیں گے، کیونکہ انہیں آگ میں ڈالتے وقت اللہ کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے، انہیں سب سے پہلے لباس۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتی لباس میں اپنی قبر شریف سے تشریف لائیں گے۔ یہ جو ہم آج غریبوں کو کپڑے پہناتے ہیں، یہ اس دن کام آئیں گے، جلدی ہمیں ڈھکا جائے گا۔ ہم جو یہ نیکیاں کرتے ہیں نا، اس کی قیمت اس دن معلوم ہوگی، آج نہیں، بشرطے کہ اللہ کے لیے کی ہوگی، دکھاوے کے لیے نہیں کی ہوگی اور ضائع نہیں کی ہوگی۔ تب ہم بہت سی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، جتا کے، احسان ظاہر کر کے، یا بہت زیادہ شہرا کر کے، جس طرح آج کل لوگ راشن تقسیم کر رہے ہیں مگر فوٹو کھنچوا کے، کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن ایک فوٹو کا مقصد ترغیب دینا ہو کہ دوسرے بھی اس طرف آئیں، بشرطے کہ واقعی یہ ہو، اس میں بھی احتیاط ہو سکتی ہے، مگر بہت سے لوگ چھوٹی سی چیز بھی فوٹو دے رہے ہیں تو وہ آپ کی نیکی نہیں رہتی، ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ دکھاوا آ گیا۔ تو جب دکھاوا آ جائے، وہ خالص اللہ کے لیے نہ رہی، تو پھر یہ نیکی کہاں رہ گئی؟ تو ہم اس طرح بہت سی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں، مگر آپ کی نیکیاں جو اللہ کے لیے کی ہیں، کیونکہ بہت سی ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور ایسی ہم بہت کم کرتے ہیں، وہی زیادہ کرنی چاہیے۔ ہم دوسروں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، تحدیث نعمت، اللہ کی نعمت کے طور پر بات کرنا، کسی کو ترغیب دینے کے لیے کرنا اور بات، مگر دکھاوا ذرا سا بھی آ گیا، بات گئی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جو نیکیاں آپ نے خالص اللہ کے لیے کی، دکھاوے کے لیے نہیں کی، ان کی قیمت وہاں معلوم ہوگی۔ تو اس وقت آپ سوچتے ہوں گے کاش میں کچھ بھی دکھاوے کے لیے نہ کرتا۔ آپ نے کسی بہت قریبی عزیز کی، رشتہ دار کی مدد کی، کسی اور کو دیا، جتاتے ہیں ارے تجھے یاد نہیں، ایک وہ ہوتا ہے اس کو درست کرنے کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کا پہلو دیکھنا ہے، مگر دوسرے کو آپ نے تان کیا، طنز کیا، گئی نیکی، اور ہم اس طرح اثر اپنی نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ کی جمع ہوگی، یہاں شاید آپ کر کے خود بھی بھول گئے ہوں، وہاں جمع ہوگی۔ اللہ تعالی چاہے تو چھوٹی سی نیکی پر بخش دے، نہ چاہے چھوٹے سے گناہ پر پکڑ لے، یہ اس کی رضا، وہ بے نیاز، بے پرواہ، ہر حال میں اس کو راضی رکھنا چاہیے، اور اس کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ میں آپ کو خوشخبری بھی سنا رہا ہوں، وہ بے نیاز ہے مگر کریم ہے۔ بے نیاز، بے پرواہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو، مگر کریم ہے، مہربان ہے، لاج رکھتا ہے اس پر۔ میں کہتا ہوں نا، مثالیں ہماری ختم ہو جاتی، مائیں اتنی مہربان نہیں جتنا وہ مہربان ہے، مگر ڈرنا ہے، کوئی بات ہماری اس کو ناپسندیدہ ہوئی، اسی پہ پکڑ ہو جائے، بڑی بڑی نیکیاں رہ جائیں۔ وہ کتنی عبادت گزار خاتون تھی، بلی کو بند کر دیا کہ وہ آزاد نہیں رہی کھانے پینے سے، مر گئی، حالانکہ بڑی تہجد گزار نیک عورت تھی، اس کی وہی غلطی پکڑی گئی اور عبادت ضائع ہو گئی۔
دوسرا مرحلہ تھا کہ نیکیاں زیادہ نہیں تھی مگر اخلاق بہت اچھے تھے، اس بات پر بخشش ہو گئی۔ یا وہ خاتون جس نے پیاسے جانور کو پانی پلا دیا تھا، صرف اتنی سی نیکی پر بخشش ہو گئی۔ بے نیاز ہے، ڈرنا ہے۔ روایتوں میں ہے 2 آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ایک وہ جس نے سستی بہت کی ہوگی، پڑھتا ہوں نماز، کرتا ہوں نیکی، نہیں کی، وقت گزار دیا، سستی، اور اس سستی کی وجہ سے وہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع نہ کر سکا۔ دوسرے نے نافرمانی کی، کوئی کہنا نہیں مانا، ایک سستی کا مارا، دوسرا نافرمان، دونوں پیش ہوں گے۔ جب ان کے کہا جائے گا کہ ان دونوں کے نامہ اعمال کھولو تو وہ سامنے آئیں گے، حکم ہوگا ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ تو ایک دوڑ کے جائے گا تیزی سے، اور ایک بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گا، تھوڑا سا آگے بڑھا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، پھر آگے بڑھا، اور ایک بڑی تیزی سے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، فرشتوں کو فرمائے گا دونوں کو واپس لاؤ۔ وہ جو تیزی سے جا رہا تھا اس سے کہا کہ تجھے کیا دوزخ جانے کا بہت شوق؟ اس نے کہا مولا دنیا میں تیرا کوئی حکم نہیں مانا، آج میں نے طے کیا تھا جو تو حکم دے گا مانوں گا، دنیا میں نہیں مانا، آج مانوں گا، تو نے حکم دیا، میں نے کہا تیرا حکم ہے ماننا، اس لیے میں تیزی سے گیا۔ دوسرے سے فرمایا تو بار بار پلٹ کے پیچھے دیکھ رہا تھا، اس نے کہا میں ساری زندگی سنتا رہا کہ تو ارحم الراحمین، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا، تو میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا شاید فیصلہ بدل جائے، فیصلہ بدل جائے۔ وہ کریم فرمائے گا دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ اس کی عطا، مگر میں اس طرح سوچ کے کہ میں یوں کر لوں، جان بوجھ کر ہم خطا نہ کریں، ہم انسان ہیں، بھول چوک، یہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے انسان، نسیان بھول جانا، خطا نافرمانی کر بیٹھنا، ہم اس سے مرکب ہیں، تو ہم سے ہوں گی خطائیں مگر جان بوجھ کے نہ کریں، اور ہو جائے تو شرمندہ ہو جائیں، توبہ کر لیں، دوبارہ نہ کریں۔ مگر عادی مجرم، ہم تو جس کو ایڈکٹڈ کہتے ہیں، ہم تو مجرم، جرم کرنے میں ہمیں مزہ آنے لگے اور ہم بار بار کرنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ تو قیامت میں ہم نے سب نے پیش ہونا ہے، نامہ اعمال۔ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ شافعی کے بانی، جو وہ دعا کرتے تھے یا اللہ قیامت کے دن میرا نامہ اعمال اہل بیت نبوت کے صدقے میرے دائیں ہاتھ میں دینا، کیونکہ نیکی والوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، بید الیمین صحیفتی، کہ مجھے میرا نامہ اعمال قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دینا۔ اتنے بڑے بزرگ، وہ لوگ جو خطا نہیں کرتے تھے، محفوظ تھے، وہ ڈر رہے ہیں، اور ہم خطائیں کر کے نہیں ڈر رہے۔ ہم 10 روپے والی چیز 40 میں، 50 میں، 100 میں بیچ رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، ذخیرے کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جال سازی کر رہے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بخشش، جنت ہماری ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ سدھرنے کے لیے موقع مل رہا ہے تو سدھر جائیں، بدل جائیں۔ اس وائرس نے جھٹکا دیا ہے پوری دنیا کو، خاص طور پر تکبر کرنے والے، ہمارے ہاں غرور کا لفظ کہتے ہیں، تکبر، حالانکہ غرور کے معنی دھوکے کے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ ہی دینا کہ ہوں کچھ نہیں اور سمجھ رہا ہوں، اور غرور کا سر نیچا، تکبر کے کرنے والے کو ٹھوکر لگتی ہے۔ ہم سنبھل نہیں رہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہے، ملاوٹ کرنا،
غلط کا معنی، یہ سب چیزیں ہمیں سوچنا ہوگا۔ آپ کو کچھ باتیں آج مختصراً بتاتا ہوں یاجوج اور ماجوج کے حوالے سے۔ بہت زیادہ تفصیل تو نہیں سنا پاؤں گا، مختصر باتیں۔ قرآن کریم سورہ الکہف پارہ نمبر 16 آیت نمبر 94 94 قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، یہ حضرت سکندر ذو القرنین، یہ ان کا ذکر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی، 4 بادشاہ ہوئے ہیں دنیا میں، جن کے ٹائم پر صرف وہی بادشاہ تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ یعنی انٹائر ارتھ، جتنی بھی روئے زمین، اس میں وہ اس وقت تنہا اکیلے بادشاہ تھے۔ ایسے شخص کتنے ہوئے؟ 4، 2 مسلمان اور 2 کافر۔ کافروں میں پہلا نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ ایران والے بخت نصر بھی کہتے ہیں، وہ بے پہ زبر لگاتے ہیں۔ بخت نصر اور نمرود کافروں میں۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذو القرنین علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا، اے ذو القرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ مجھے انگلش کے نام میگا یا کچھ اس طرح کے لفظ میرے ذہن میں ہیں، صحیح طرح میگ یا میگا کا لفظ یاجوج کے لیے، اور دوسرے کے لیے بھی اسی طرح کا لفظ اگر آ گیا ذہن میں آپ کو بتاؤں گا، ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ یہ سامنے بھائی کہہ رہے ہیں یہ گاؤ میں گاؤ کہہ رہے ہیں، مجھے گوگ اور میگوگ، بالکل صحیح، گوگ اور میگوگ یہ لفظ انگلش میں کہے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ یعنی اس وقت تک یہ قیامت کا دن وہ قائم جو ہونا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوگا، اس سے پہلے یہ 10 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ سورج مغرب سے نکلے گا، دھواں، اسموک۔ دابہ، یہ ایک جانور، یہ نکلے گا۔ یاجوج اور ماجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر زندہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ 3 خسوف، سورج گہن ہوں گے مختلف، آگ ظاہر ہوگی 3 دن، 5 دن یا 7 دن، مختلف الفاظ ملتے ہیں، جو قصر عدن سے نکلے گی۔ یہ نشانیاں۔ اس کے علاوہ ظہور مہدی ہے، فرات کا جو دریا نہر ہے اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلنا، اور بہت سی، اس کو معتاد یا غیر معتاد نشانیاں کہتے ہیں، عادی یا بغیر اس کے۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ ان کے بارے میں کہانیاں نہیں، جو حقائق ہمیں اسلامی تعلیمات میں ملتے ہیں ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ ویسے بہت کچھ ان کے بارے میں لکھا گیا اور کہا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سب اولاد ہیں،
ان کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ان کے ظاہر میں ہزاروں میں چلے گئے تھے. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے. چونکہ وہ کثرت سے نوحہ کرتے تھے اس لیے ان کو نوح کہا جاتا ہے. ان کا نام نوح نہیں ہے. ان کا نام عبرانی زبان میں یشکر، جس کا عربی معنی عبد الغفار بنتا ہے، یہ بتایا گیا ہے. انہوں نے 950 برس تبلیغ کی عمر شریف ظاہری طور پر دنیا میں بہت زیادہ پائی. آخری روایت 1600 برس کی ہے. مختلف روایتیں ہیں مگر ایک روایت میں کہ 1600 برس وہ دنیا میں رہے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. نوح علیہ السلام نے جب قوم کو 950 سال دن رات قال جو ہے نا دعوت قومی لیلا و نہارا، دن رات ان کو بلایا دین کی طرف مگر لوگ نہیں آئے، تو پھر انہوں نے دعا فرما دی جس کو اردو والے بد دعا کہتے ہیں، عذاب کی. طوفان نوح مشہور ہے. آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا، ہر طرف پانی پانی، بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا. انہوں نے ایک اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی، بوٹ، 3 منزلیں. ایک منزل میں چوپائے، 4 ٹانگوں والے جانور، دوسری میں رینگنے والے دوسرے جانور بقائے نسل کے لیے، اور اوپر کی منزل میں انسان تھے 80 پیپل جو ایمان لائے تھے. ان کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. یہ 3 بیٹے ان کے، انہی کی اولاد سے آگے دنیا میں لوگ، اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. عرب اور فارس اور روم کے لوگ یہ سام کی اولاد ہے. عرب، فارس یعنی ایران، اور روم کے جتنے لوگ ہیں یہ سامی ہیں، سامی النسل. قبط، بربر اور یہ جتنے افریقہ کے لوگ ہیں یہ سب کے سب حامی النسل ہیں. یافس سے یہ جو آپ کے ایسٹرن علاقے ہیں، ترک ہو گئے اور دوسرے جن کو آپ چائنا وغیرہ ادھر کہتے ہیں، یہ سب یافس کی اولاد ہیں جو دنیا میں اس وقت پائے جا رہے ہیں. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ یاجوج اور ماجوج بنو آدم سے ہیں، لیکن حضرت حوا کے بطن سے نہیں. یعنی ان کو اخیافی بھائی، یہ عربی کا ایک لفظ ہے اخیافی، اس کا مطلب کہ باپ ایک ہو مائیں الگ الگ، تو ان کو اخیافی بھائی کہتے ہیں. یہ بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں مگر حضرت حوا سے نہیں. بات اشارے میں کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت آدم علیہ السلام نیند میں ہیں اور نیند کی حالت میں ان کا قطرہ زمین میں مٹی میں مل گیا، جس سے یہ یاجوج اور ماجوج بنائے گئے ہیں. اشارے میں بات کی ہے. اس پر کچھ لوگوں نے بحث کی ہے. میں نے کہا میں تفصیل میں نہیں جا رہا، عبارتوں میں روایات میں بہت کچھ آیا ہے. بعض نے کہا وہ ترک سے ہوں گے، یہی دہاق نے کہا یعنی یہ یاجوج اور ماجوج یہ ان میں سے کوئی ترکوں کا سلسلہ، ترک ان سے الگ ہو گئے، وہ ان سے الگ ہو گئے. حضرت امام ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں کعب احبار کے قول کا رد حدیث مرفوع میں موجود ہے.
بہرحال یہ یاجوج اور ماجوج، گوگ اور میگوگ، 3 قسم کے ہیں۔ ان کے جسم ارض کی طرح ہیں۔ یہ ایک بڑا درخت، ہمارے ہاں شاید صنوبر کہا جاتا ہے، اس لکڑی کی طرح، 4 ہاتھ لمبے اور 4 ہاتھ چوڑے۔ ان کی ایک قسم ایسی ہے کہ ایک کان ان کا زمین پر ہوتا ہے، دوسرے سے سارے جسم کو ڈھانپتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ یاجوج اور ماجوج میں سے بعض کا قد 1 بالشت، بعض کا 2 بالشت، اور سب سے لمبا 3 بالشت، یعنی یہ زیادہ لمبے قد کے نہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ یاجوج اور ماجوج کے 22 ان کے ٹرائبز ہیں، قبیلے ہیں۔ حضرت سلطان سکندر رحمت اللہ علیہ نے 21 کے آگے دیوار کھینچی تھی۔ ایک قبیلہ جنگ والوں سے بھاگ نکلا، وہ ترک ہیں، 21 الگ ہیں ترک ان سے، وہ بھی مضبوط جسموں والے۔ اس حوالے سے اور بھی بات، حضرت خالد بن عبداللہ بن ہرملہ اپنی خالہ سے مرفوعاً جو بات اوپر تک جاتی ہے روایت کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارا کوئی دشمن نہیں، یہ خام خیالی ہے، اس لیے کہ تم دشمنوں سے لڑتے رہو گے یہاں تک کہ تمہاری آخری جنگ یاجوج اور ماجوج سے ہوگی۔ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، سخت بالوں والے، وہ ہر ڈھلان سے نیچے اتریں گے، یعنی ان کے لیے یہ بہت کھیل جیسی بات ہوگی، ہم کیسے اترتے ہیں، ان کا اترنا کیسا ہوگا۔ یہ ایک قبیلہ سمجھ لیں، ایک خاص قبیلہ، یاجوج اور ماجوج۔ اب ابن حبان میں روایت موجود، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یاجوج بہت کم ہے، مگر سنیں دھیان سے، یہ خود ان کی تعداد اس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، مگر ان میں سے جو مرتا ہے 1000 اولاد چھوڑ کے مرتا ہے، یعنی ان کی اولاد بہت ہوتی ہے۔ عمر بن اوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج جتنا چاہیں تعلق رکھیں ازدواجی آپس میں، جو مرتا ہے 1000 اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ ان کے لیے بھی عورتیں یعنی میل فیمیل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو سلسلے ہیں دوسرے وہ موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم سے ہیں، ان کے علاوہ 3 گروہ ہیں، ان میں جو بھی مرتا ہے 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ تاویل، تاریث اور منسک، یہ نام بھی ان کے 3 قبیلوں کے بتائے گئے ہیں، اگر میں نے صحیح پڑھے۔ عبد بن حمید نے بھی اسی طرح کی روایت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے فرزند رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، انسانوں اور جنوں کے کل 10 اجزاء یعنی 10 پارٹس میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، اور باقی 1 حصہ جملہ انسان، یعنی اتنی ان کی گروتھ ہو رہی ہے، بڑھ رہے ہیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نبی ہیں،
یا اللہ کے ولی ہیں، واللہ عالم، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ ان کے زمانے میں جب یہ بادشاہ تھے، شکایت کی گئی کہ یہ لوگ بہت فساد کرتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، تو ان کا جو علاقہ تھا اس میں ان کو بند کرنے کے لیے پہاڑوں کے درمیان حضرت سکندر ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی جس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ سد اس رکاوٹ کو چونکہ حضرت سکندر نے بنائی، سد سکندری۔ یہ سکندر ذوالقرنین اگر کوئی الیگزینڈر سے ان کو ملاتا ہے تو میرا خیال ہے شاید وہ الیگزینڈر جس کو کہا جاتا ہے وہ کوئی اور ہے، یہ حضرت سکندر ذوالقرنین کوئی اور ہستی ہے، لوگ مکسنگ کر دیتے ہیں۔ حضرت سکندر کا بیان قرآن میں ہے، اعینونی بقوہ، میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ عون، تعاون، مدد، ہمارے ہاں اس کے حوالے سے بہت سی باتیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو پھر ایک دوسرے کی مدد کا کیا مطلب؟ کیوں حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی؟ کیوں حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ؟ نبی کیوں کہہ رہے ہیں اعینونی بقوہ؟ تو سمجھ لیجئے ذاتی اور حقیقی طور پر مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ باقی جو کوئی، کیونکہ باقی سب مخلوق ہے، جو کوئی مدد کر سکتا ہے وہ اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تعالی۔ مخلوق مدد کرتی، آپ چیزوں سے مدد لیتے ہیں، حکم دیا گیا نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی بھلائی میں، تو سب مدد کر سکتے ہیں اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ خود سے حقیقی مددگار صرف اللہ تعالی۔ اعینونی بقوہ قرآن ہے، نبی کہہ رہے ہیں، ولی کہہ رہے ہیں حضرت سکندر میری مدد کرو قوت کے ساتھ۔ انہوں نے لوہا اور تانبا ملا کر وہ دیوار کھڑی کی ہے دو پہاڑوں کے درمیان۔ بعض کتابوں میں اس کا سائز بھی ہے کہ کتنی نیچے کتنی اوپر، وہ ایسی کہ اس کو، چونکہ میں نے آپ کو بتایا ان کے یاجوج ماجوج کے قد زیادہ نہیں ہے، ہائٹ ان کی زیادہ نہیں ہے، تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ لگائیں 3 فیٹ، 3 بالش، کسی کی بالش اگر فٹ بھر کے برابر بھی ہے تو ان کے ہاں لمبے سے لمبا 3 فٹ کا، تو وہ اس دیوار کو کراس نہیں کر سکتے، اس وال کو جو حضرت سکندر ذوالقرنین نے بنا دی، تو یہ اس علاقے میں محدود کر دیے گئے۔ کون؟ یاجوج اور ماجوج۔ اب یہ لوگ چونکہ دیوار بن گئی، پابند ہو گئے، یہ آنا چاہتے ہیں، یہ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ ترمذی میں، ابن حبان میں، حاکم میں روایت موجود، یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری کو اس دیوار کو کھودتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مروی کہ یاجوج ماجوج روزانہ سد سکندری بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، سد سکندری کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ قریب ہے وہ اسے توڑ ڈالیں۔ ان کا سربراہ جو چیف ہے وہ کہتا ہے چلو اب تھک گئے ہیں، کل توڑیں گے، وہ یہ کہہ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ جتنا وہ کھود چکے ہوتے ہیں اس کو اور زیادہ سخت کر دیتا ہے، وہ دوبارہ آتے ہیں پھر کھودتے ہیں، پھر وہ چلے جاتے ہیں، اللہ اور سخت کر دیتا ہے۔ جس دن اللہ چاہے گا کہ وہ دیوار توڑ لیں،
اس شام کو وہ جاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ انشاء اللہ. یہ 3 لفظ ہیں. انشاء اللہ ہم لوگ ملا کے لکھ دیتے ہیں. ان کا مطلب اگر، شاء چاہے گا، اللہ اگر اللہ چاہے گا، if اللہ willing. ہم لوگ انشاءاللہ کہتے ہیں. صرف انشاء ملا کے لکھیں یا ملا کے کہیں تو اس کے معنی بنانے کے بھی ہوتے ہیں. الحمدللہ منشی الخلق من آدم. تو بہتر ہے لکھتے ہوئے بھی بولتے ہوئے بھی احتیاط. انشاء اللہ اگر اللہ چاہے گا. تو اس شام کو ان کے سردار کے منہ سے یہ نکل جائے گا کہ انشاءاللہ کل توڑیں گے. تو چونکہ انشاء اللہ کہا ہوگا تو جب کل آئیں گے تو وہ جتنا توڑ کے گئے ہوں گے وہ ٹوٹا ہوگا، اور جہاں چھوڑ گئے تھے اس سے باقی وہ توڑ ڈالیں گے اور یہ دیوار گر جائے گی. یہ مشیت الہی، مشیت الہی. شاء یشاء چاہنا. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اس کی مشیت کیا ہے یہ وہی جانتا ہے. میں اور آپ بحث کر کے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ایسا کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یوں کیوں ہے، فلاں چیز کیوں بنائی، یہ کیوں نہیں کر دیا. یہ آپ کی سوچ ہے. آپ اللہ کی مشیت کو جان سکتے نہیں. کائنات بنائی ہے، اس نے پھول بنایا تو کانٹا بھی بنایا، اس نے نبی بنایا تو اس نے شیطان بھی بنایا، اسی نے خوشبو بنائی ہے، اسی نے بدبو بھی بنائی ہے، ہر خیر و شر کا. تو ہم اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق. یہ اس کی تعریف ہے. بری چیزوں کا نام لے کے نہیں کہیں گے جب خاص ذکر کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بے ادبی ہوگی، اور بے ادبی کرنا کفر پہ لے جاتا ہے. اللہ کی ہو، نبی کی ہو، نبی کی اللہ کی بے ادبی انسان کو ایمان سے نکال دیتی ہے. بہت احتیاط کی ضرورت. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی رضا اور مشیت اور مشیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. ہمارا حال ہمیں کچھ بھی کہے، ہم اس کی مشیت کو پوری طرح جان نہیں سکتے. ہاں کچھ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں جن پر اللہ ان کے قلب میں کچھ اس کو واضح فرما دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے، یعنی انکشاف ہو جاتا ہے، ان کو کشف ہو جاتا ہے. وہ روحانی طور پر دیکھ لیتے ہیں مگر ان کی زبان پر بھی چپ ہوتی ہے. وہ کائنات کے راز عام نہیں کھولتے، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی دین ہے جس کو وہ عطا فرمائے. تو یہ دیوار ٹوٹ جائے گی. وہ اللہ کے حکم سے رکے ہوئے ہیں. اللہ جب چاہے گا وہ نکل آئیں گے، اور اللہ نکالے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ روکے تو کوئی نکال نہیں سکتا. یاد رہے. وہ دیوار پر سیڑھی لگا کر چڑھیں یا کسی اور طریقے سے اوپر آئیں، یہ الہام ان کو اللہ دے. آپ اچھی بلی چیزیں جانتے ہوتے ہیں، تقدیر آتی ہے، نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہے مگر آنکھ پر پردہ آ جاتا ہے. اسی طرح ہماری یادداشت، چیز ہمارے ذہن میں ہے، علم میں ہے، بادل آ جائے گا، اس وقت آپ کے سامنے مستحضر، یعنی وہ حاضر نہیں ہوگی. حالانکہ آپ کو یاد بعد میں آپ کہیں گے یار یہ اس وقت کیوں نہیں یاد آئی، تو وہ ہوتی ہے. تو یہ مشیت ہے، کب کہاں کیسے ہوگا. کچھ ہماری خطاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے، اسباب بتا رہا ہوں. کچھ ہمارے امتحانات ہوتے ہیں، کچھ درجہ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہمارے لیے بطور سزا بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. میں نے چاروں باتیں آپ کو بتا دی. کچھ باتیں ہمارا امتحان ہوتی ہیں، کچھ درجے بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ہماری خطاؤں کا نتیجہ، اور کچھ ہمارے لیے کیا ہوگا اس میں
کہ ہمارے لیے اس میں امتحان بھی ہو گیا. آپ نے یہ بھی سن لیا, کچھ سزا ہو گئی, کچھ درجے بڑھانے کے لیے ہو گیا, اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سزا ہوتی ہے. تو ہم جان لیں, احتیاط کریں. یہ لوگ یاجوج ماجوج جب نکل آئیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ان میں سے ایک اتنا ہے کہ اگر کسی ندی میں منہ رکھ دے گا سارا پانی پی جائے گا. کسی کھیت کو چرنا چاہیں گے, ویران کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت ایمان دی. شب معراج کے بیان میں یہ ملتا ہے کہ ان کو دعوت دی, انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ فرمایا یہ اولاد ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. جو اولاد آدم نافرمان ہے ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. یہ لوگ جب آئیں گے تو انسانی آبادی قلعوں میں, بڑے بڑے قلعوں میں, اونچی جگہوں پہ چلے جائیں گے. اپنے کچھ جانور ساتھ لے جائیں گے مویشی کھانے پینے کے لیے. یہ یاجوج اور ماجوج پوری دنیا کا پانی, اردو میں کہوں, چٹ کر جائیں گے. ان میں سے کوئی ایک کسی نہر سے گزرے گا تو وہ اکیلا ہی اس نہر کا پانی پی لے گا, اور وہ نہر خشک ہو کر رہ جائے گی. کچھ لوگ وہاں سے گزریں گے, کہیں گے یہاں تو نہر تھی, تو وہ کہیں گے کہ اب نظر نہیں آ رہی. بڑے بڑے سمندروں کا ذکر بھی ہے کہ وہاں سے گزریں گے اور یہ اس کا پانی پی جائیں گے. ہمارے ہاں سری کہلاتی ہے, گائے بیل بکرے وغیرہ کی سری. سری پائے آپ لوگ کھاتے ہیں. 100 دینار سونے کا سکہ, 100 دینار کا ایک سر ملے گا. اتنی مہنگائی, کیونکہ چیزیں غائب ہو جائیں گی. یہ سب کچھ کھا جائیں گے, کیا درخت اور کیا پھل اور کیا دوسری چیزیں. یہ لوگوں کو جو بھی ان کے ہاتھ چڑھے گا اس کو بھی کھا جائیں گے. مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے تمام اہل زمین کو مار ڈالا, اب چلو آسمان والوں کو بھی مار ڈالیں. وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیروں کو جو انہوں نے آسمان کی طرف چلائیں گے خون آلود کر کے ان کی طرف واپس لوٹا دے گا. یعنی آسمان پر ان کا زور نہیں چلے گا. خون آلود ہو کر واپس آنا, یہ سمجھیں گے شاید لگ گیا کسی کو اور کسی کو زخمی کر دیا, لیکن یہ ان کے لیے فتنہ ہوگا. اللہ تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین پر آ چکے ہوں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں, ان کے ساتھ جتنے اہل ایمان ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے. اللہ تعالی کیڑے بھیجے گا, بعضوں نے پرندے لکھا ہے, بعضوں نے کیڑے لکھے گا, جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں لٹک جائیں گے. کتنے سخت ہوں گے. یہ وائرس کورونا وائرس کہتے ہیں, سوئی کی نوک جو نیڈل ہوتی ہے نا, جسے آپ کپڑے سیتے ہیں خواتین یا ٹیلرز, اس کی نوک بہت باریک ہوتی ہے. کہتے ہیں اس سے بھی باریک ہے, نظر نہیں آتا. کتنی تباہی پھیلا رہا ہے. خوش خدا کی قدرت کو پہچانے, وہ یہ نہ نظر آنے والے جرثوم جرم سے آپ کو کس طرح اس نے پوری دنیا کو بے بس کیا ہے. تو یہ وجود والے ہوں گے. تو ان وجود والوں کو, اب نمرود خدائی کے دعوے, مچھر سے مروایا اللہ نے. وہ جو ہاتھی والے تھے
ابرہا اور اس کا لشکر ابابیل بھیجے، چھوٹا سا کنکر پرندے کی چونچ میں کتنا بڑا کنکر آئے گا، چنے کے برابر ہی، مگر وہ ان پر کیسے لگتا تھا، کھائے ہوئے بھس کی طرح کر دیا۔ اسی طرح یاجوج اور ماجوج کی گردن میں کیڑے، چھوٹا سا کوئی کیڑا ہوگا، لٹکا دیا جائے گا۔ ایک روایت میں کیڑوں جیسی شے کا ہے جیسی اونٹوں یا بکریوں کے ناک میں۔ ہاتھی دنیا میں سب سے بڑے جسم کا جانور ہے، ایلیفینٹ، ہاتھی، فیل۔ اس کی سونڈ جو ہوتی ہے اس میں چیونٹی، باریک سی چیونٹی چل جائے اس کو مار دیتی ہے۔ کتنے بڑے جسم کا جانور، باریک سی چیونٹی سونڈ میں چلی جائے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، اسی لیے وہ پھنکارتا رہتا ہے، اسے اپنی سونڈ سے ہوا نکالتا رہتا ہے کہ کوئی ہو تو ہٹ جائے۔ کھال پہ چلے گی تو نہیں، اندر چلی گئی، وہ چیونٹی اس کی ہلاکت کا باعث۔ اب کیڑا معمولی سا ان یاجوج ماجوج کو، جو کھیتوں کے کھیت بندے کھا رہے ہیں، سب کچھ کھا رہے ہیں، کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے تو اللہ کیڑے بھیجے گا جو اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ ان کو کیڑا جو ہی لگے گا مر جائیں گے۔ آن کی آن، میں اس کو انگلش میں کیا کہوں، آپ کی یہ جو آنکھ جھپکتے ہیں آپ، اس میں آپ شاید سیکنڈ کاؤنٹ کرتے ہوں گے، حالانکہ سیکنڈ کو بھی آپ نے 1 بلین ٹائم ڈیوائڈ کر لیا ہے، یا اس سے زیادہ، کھرب تک بھی سنا ہے میں نے کہ ڈیوائڈ کر لیا سیکنڈ کو۔ اللہ تعالیٰ اس سے کم مدت میں اس پوری یاجوج ماجوج قوم کو تباہ کر دے گا۔ صبح لوگ دیکھیں گے تو کوئی آواز نہیں ہوگی اور وہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو جان کی بازی لگا کر ان کی خبر لائے۔ ایک اللہ کا بندہ اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے نیچے اترے گا، اسے یقین ہوگا کہ میں نے بچ کر نہیں آنا جو حالات ہیں۔ تو جب وہ اترے گا تو دیکھے گا کہ یاجوج ماجوج ایک دوسرے کے اوپر مرے پڑے ہیں، وہ وہاں سے پکارے گا، مسلمانوں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دشمنوں سے کفایت کی ہے، یعنی وہ کافی ہو گیا تمہیں، اور دشمن اس نے ختم کر دیے ہیں۔ تمام لوگ قلعوں سے، بستیوں سے، جہاں جہاں چھپے ہوں گے نکل کھڑے ہوں گے، جو جانور بچ رہے ہوں گے وہ ساتھ لائیں گے، لیکن اب ان کے جانوروں کے لیے ایک تنکا بھی کہیں نہیں ہوگا جو وہ اپنے جانوروں کو کھلا سکیں، ان کا اپنا گوشت ہی ہوگا جانوروں کا، تو وہ خود بخود جانور بغیر کھائے پیے موٹے تازے ہو جائیں گے۔ اللہ کی نشانیاں، خود رو، خود رو یا خود رو کہتے ہیں آپ، بہت سے ہوتے ہیں جن کو آپ پانی نہ دیں تو دوسرے دن وہ سڑ جاتی ہے گھاس، اور کہیں جنگل میں اگ رہی ہے، پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہ قدرت ہے، میرے رب تعالیٰ کی قدرت کو آپ پوری طرح کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ یہ جو سائنس ہے نا جس پہ بہت ناز ہے، یہ ابھی تک 3%، 3% دنیا کا، وہ بھی پوری طرح نہیں۔ یہ جو ڈاکٹری ہے آپ کی میڈیکل، پوچھے ڈاکٹروں سے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 90% چیزوں کا علاج ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بہت تھوڑا سا جانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا کرے، وہ بہت کچھ جانتے ہیں۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کی کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، جس کو رب نوازے، رب کے بندے بن جائیں۔ جب آپ اس کے ہو جائیں گے تو حدیث کہتی ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، پھر خدائی میں اس کو اختیار، پھر وہ جو چاہے، یہ کن ہو جا، یہ اس کو عطا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے۔ کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، پیارا بن کے دیکھ لے، آزمائش شرط ہے، اللہ کے ہو کے تو دیکھیں۔
وہ تو خود فرماتا ہے کوئی ہماری طرف آئے، میری طرف کوئی بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ آتا ہوں، کوئی چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں. یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک کہ تھوڑا سا تو آؤ، لیکن ہم آتے ہی نہیں ہیں. یہ ہماری کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رفقا سمیت سامنے آئیں گے. زمین کے چپے چپے پر یاجوج ماجوج کی بدبو پھیلی ہوگی، لوگوں کو وہ بدبو مار رہی ہوگی. اس وقت وہ کہیں گے اس جینے سے موت بھلی، یعنی اتنی بو ہوگی تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے. کورونا وائرس میں مسجدوں سے بھاگنے والوں ذرا سن لو، تمام لوگ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے جمع ہو کر. آج آپ عبادت کے لیے جمع کرنے سے منع کر رہے ہو، باقی سب جگہ جمع ہوتے رہو. وائرس صرف مسجد میں آئے گا، مسجد کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا. افسوس ایسی سوچ پر. میں نے کہا نا میں لاک ڈاؤن کی مخالفت نہیں کر رہا، تدابیر کی مخالفت نہیں کر رہا. سب جگہ کرو نا، باقی کہیں نہیں. مسجد میں جمع نہیں ہونا. اس وقت جب بدبو پھیلی ہوگی یاجوج ماجوج کی تو وہ بدبو لوگوں کو کھا رہی ہوگی. میں یہ جو 9/11 کا جو حادثہ بتاتے ہیں 11 ستمبر 2001 کی بات ہے غالباً، جب یہ امریکہ میں 90 منزلہ بلڈنگیں گرائی گئی تھیں. نیو یارک میں چوہے بہت زیادہ ہیں اور سرکاری طور پر اعلان ہوا ہے وہاں پر کتنے، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 20 ملین یا 20 لاکھ چوہے تو سرکاری طور پر ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ جب بلڈنگیں گرائی گئیں تو وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہاں موتیں جو ہوئی ہیں وہ بلڈنگ میں لوگوں کی اتنی نہیں ہوئی جتنی بدبو سے ہوئی ہیں. اتنی بدبو تھی اس علاقے میں اور کتنے دن تک رہی، اس سے سب سے زیادہ موتیں ہوئیں، کیونکہ انسان کی ایک حد تک برداشت ہے خوشبو یا بدبو کی، اس سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ یاجوج ماجوج کی اتنی بدبو ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ اس جینے سے موت بھلی. تمام لوگ جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے. اللہ تعالی 8 دن تک غبار آلود ہوا بھیجے گا، یعنی ہوا آئے گی اس میں غبار ہوگا، لوگوں پر غبار اور دھواں ہی دھواں ہوگا، یعنی اتنا کہ کلیئر نظر نہیں آئے گی کوئی چیز، وہ دھواں ہوگا یا غبار ہوگا. اس سے وہ نزلہ اور زکام میں مبتلا ہو جائیں گے لوگ، یعنی اس غبار سے اور اس دھوئیں سے. اس کے بعد 3 دن اس میں مبتلا رہیں گے. 3 دن کے بعد ان کو اس سے نجات مل جائے گی. وہ ہوا یاجوج اور ماجوج کے مردار کو ایسی جگہ ڈھلانوں میں جو پہلے دریا رہے ہوں گے ان میں پھینک دے گی اور ان کی بو ختم ہو جائے گی. سن رہے ہیں آپ کتنی بڑی مصیبت ہوں گے یاجوج اور ماجوج. کیسے یہ دور ہوں گے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. نیکوں کی دعا اور نیک ہونا، اللہ کا پیارا ہونا، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں. ہم اگر نیکوں کے ساتھ ہو جائیں خود نیک نہیں ہو سکتے. وہ جو عربی میں مشہور شعر ہے، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یدرکنی صلاحا، میں نیکوں سے پیار کرتا ہوں، احب الصالحین ولست منہم، حالانکہ ان میں سے نہیں ہوں میں مگر ان سے پیار کرتا ہوں. اللہ تعالی سے امید ہے وہ مجھے ان کی محبت کی وجہ سے نیک بنا دے گا. نیکوں کا ساتھ. اصحاب کہف کا کتا
جانور ہے، کتا نجس جانور ہے، اللہ والوں کے پیچھے لگا، ذکر قرآن میں آ گیا۔ وہ جانور اللہ والوں کے ساتھ لگے، اس کو یہ درجہ مل جائے۔ ایمان والا سچے دل سے اللہ کے پیاروں کے ساتھ لگے، کتنا مقام ملے گا۔ اور یہ ہمیں حکم ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہمیں اچھی صحبت، اب ٹی وی، یہ آپ کے جتنے بھی ٹیکنالوجی کے آپ کے آج کل آپ کے ہاتھ میں ہے نا، پہلے ہم کسی کو کہتے تھے، حضور نے فرمایا میں اپنی ہتھیلی کی دنیا کو دیکھ رہا ہوں، تو مانتے نہیں تھے نبی کا فرمان۔ آج اپنے فون پہ آپ نے ہتھیلی میں ہی دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ اللہ کی عطا سے ہتھیلی میں دیکھتے تھے، آپ فون پکڑ کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں نا ہتھیلی میں۔ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا سائنس پہ ہی غور کر لیا کریں۔ تو آپ مگن ہیں ان چیزوں میں، اپنا وقت اچھوں کی صحبت میں گزارا کریں، نیکوں کی صحبت، اور ان سے دعا لیا کریں۔ ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا کروانا، میرے لیے دعا کریں، پلیز میک دعا فار می، ہم یہ کہتے ہیں۔ ڈو سم تھنگ ہی ول گیو یو دعا، کچھ ایسا کرو کہ وہ تمہیں دعا دے، ایسی کہ نیکی کر کے دکھائیں۔ ہم کوشش کریں، ہماری کوشش ہو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر ایسے پرندے بھیجے گا جیسے اونٹ کی گردن ہوتی ہے، وہ یاجوج اور ماجوج کے مردار اٹھا کے لے جائیں گے، جہاں اللہ چاہے گا وہاں جا کے پھینکیں گے، انہیں آگ میں پھینکیں گے۔ اس میں منافات نہیں ہے، یعنی وہ پہلے ذکر تھا دریا یا گہرائی کا یا آگ میں، یعنی ان کے لیے وہ آگ کی جگہ ہوگی اور وہ سب جلا کے راکھ کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی بارش نازل فرمائے گا، کوئی گھر مٹی کا یا بالوں کا ایسا نہ ہوگا جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہوگی، ہر جگہ وہ بارش پہنچے گی، تمام روئے زمین کو وہ بارش دھو ڈالے گی۔ اب زمین آئینے کی طرح صاف ہوگی، یہاں تک کہ اس میں آدمی اپنا چہرہ دیکھے گا جیسے آئینے میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر زمین کو حکم ہوگا اپنی کھیتی اگا، پھل وغیرہ نکال اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ اس وقت اتنی برکت ہو جائے گی کہ ایک انار کو ایک پورا گروپ، ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکوں سے دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کا وہ جو آپ امبریلا کا کام لیں گے، لوگ یاجوج ماجوج کے تیروں ڈھالوں وغیرہ کو 7 برس تک ایندھن کی طرح جلائیں گے، یعنی جو ہتھیار ہوں گے یاجوج ماجوج کے، وہ 7 برس تک آپ کے ہاں فیول کا کام دیں گے۔ کتنی باتیں ہیں یہ، اس حوالے سے لوگوں نے بہت کچھ تفصیل لکھا ہے، میں نے آپ کو اس کا صرف بتایا مختصراً۔ حضرت سکندر ذوالقرنین کی بنائی ہوئی وہ دیوار آج انہیں روکے ہوئے ہے، اور جب اللہ چاہے گا وہ دیوار ڈھہ جائے گی۔ میں نے جو بات کرنی ہے آپ سے لفظ دیوار پر، میرے 1-2 جملے سن لیں۔ حضرت سکندر نے دیوار بنا دی ان یاجوج ماجوج سے ہمیں بچانے کے لیے۔ بعض دیواریں بچاتی ہیں، بعض دیواریں روکتی ہیں۔ یاجوج ماجوج کو اس دیوار نے روک لیا، ہمیں اس دیوار نے بچا لیا۔ میں نے اور آپ نے کتنی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں اپنے اور نیکیوں کے درمیان، نیکوں کے درمیان۔
کتنی دیواریں ہماری خواہشات کی کھڑی ہوئی ہیں، کتنی دیواریں ہماری آرزوؤں تمناؤں کی کھڑی ہوئی ہیں، یہ ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور ہم ان دیواروں کو گراتے نہیں۔ ہمارے ارادوں کی دیواریں، خواہشات کی دیواریں۔ یہ لفظ دیوار سے میں نے آپ کو کچھ پیغام دینا چاہا ہے۔ ہر وہ دیوار گرا دیں جو آپ کو اللہ سے قریب ہونے سے روکتی ہے، اور ہر وہ دیوار کھڑی کر دیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس دیوار کو اور اونچا کر دیں تاکہ ادھر جائیں نہیں۔ ایک دیوار روکنے کے لیے، ایک بچانے کے لیے، تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ گناہوں سے روکنے کی دیوار کھڑی کریں اور اپنے آپ کو غلط خواہشات سے بچانا۔ خواہشات ہوتی ہیں، خواہشات کی تہذیب کرنی پڑتی ہے، کون سی اچھی ہیں رکھنی ہے۔ مثلا میرا دل چاہ رہا ہے میں 1 کروڑ درود پڑھوں، 10 کروڑ پڑھوں، خواہش ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک خواہش ہے کہ میں فلاں کو تکلیف پہنچاؤں، غلط ہے، یا فلاں نافرمانی کروں، غلط کروں۔ تو خواہشات کی تہذیب کرنی ہے۔ آپ نے یاجوج اور ماجوج کی باتیں سنی، ایک دعا کیا کریں، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، اور ہمیں ہر ایسے وقت سے بچانا جب ہمارے ایمان کو خطرہ ہو۔ ایسے وقت سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ اس زمانوں کی کبھی خواہش نہ کیجیے گا یہ کہ جی یاجوج ماجوج آئیں ہم دیکھیں، نہ، یا اللہ اس وقت سے پہلے ہمیں ایمان کے ساتھ لے جا۔ وہ دور کیسا ہوگا، کیا ہوگا، ہمیں بعض مرتبہ ہمارے منہ سے نہیں دیکھیں گے، جی معاف کیجیے گا، ایسی دعائیں نہ کیا کریں۔ دوسری بات، رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کریں۔ اتنا روئیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ وائرس دور ہو جائے۔ اور میں پھر حکمرانوں سے، جہاں میری آواز جا رہی ہے، یہ آواز آپ سوشل میڈیا پہ پھیلائیں، آپ لوگوں تک پھیلائیں کہ لاک ڈاؤن ضرور کرو مگر ہر جگہ ایک جیسا۔ صرف مسجدوں کے لیے تو 3 گھنٹے مکمل لاک ڈاؤن۔ تو 3 گھنٹے کیوں بھائی؟ 3 گھنٹے کے بعد کورونا آپ سے پوچھ کے سفر کرے گا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ سمجھ نہیں آئی۔ مسجدوں سے روکنے والوں کتنا بڑا وبال لے رہے ہو اپنے اوپر، سوچنا۔ اور اگر واقعی روکنا ہے تو سب جگہ روکے نا، صرف مسجدوں سے خاص طور پر روک رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زور دے کر کہہ رہا ہوں، بہت ہی سوچنے والی بات ہے۔ ذمہ داری لے رہے ہیں آپ، کتنا وبال آپ پر، بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اس بلا کو ہم سے دور فرمائے، اور جلد، اور جتنے لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے محترم قاضی یعقوب صاحب جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، 4 دن ہو گئے ان کی اہلیہ کی وہاں وفات ہوئی ہے، تدفین نہیں ہو پا رہی اس وائرس کی وجہ سے، گورکن میسر نہیں ہے، کتنی دشواریاں۔ اور کہاں کہاں، کل کراچی میں کنز الایمان مسجد کے باہر وہ ہوتے تھے عمیر صاحب، ان کے بارے میں بتایا گیا، ان کو سڑک پر کسی نے پیسوں کی خاطر، وہ حالانکہ پیسے لے کے جا رہے تھے یہ راشن تقسیم کرنے کے لیے جمع کرانے، کسی نے ان کو گولیاں مار دیں۔ مسلمان نہیں سدھریں گے تو پھر بلائیں کیسے ٹلیں گی؟ نہ حکمران اپنی روش بدل رہے ہیں، ان کے بھی معیار اپنوں کے لیے اور بیگانوں کے لیے اور، کہاں کہاں وہ کیا کر رہے ہیں انہیں کوئی خدا یاد نہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ہمیں ہمارے اعمال جیسے ہی حکمران مل رہے ہیں نا، جیسے ہمارے اعمال، وہ جو کہہ رہے تھے نیا پاکستان ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، کوئی ایک بات ان کی، ایک سنگل بات ان کی نہیں، جتنی انہوں نے کہی تھی ان کے خلاف وہ کر بھی رہے ہیں اور دھڑلے ڈھٹائی سے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری شامت اعمال۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔
میں بھی اور آپ بھی، ہم سب گناہگار، توبہ کریں، سچی توبہ، رب تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، معافی چاہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب سے یہی کہوں گا، روزانہ گھروں میں اذان کہیں، آپ سے یہی کہوں گا روزانہ نماز تسبیح ہو سکے تو پڑھیں، مساجد میں فجر میں خاص طور پر قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، کلونجی، شہد، کھجوروں کا استعمال رکھیں۔ جنہیں یہ تکلیف ہو گئی ہے وہ بھاپ لیں، پودینے کا قہوہ بنا کے پئیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دینی باتیں، نبی کی محبت کی باتیں، صحابہ اہل بیت کی باتیں، اپنا وقت نیکیوں میں گزاریں۔ جو آپ کو ٹائم نہیں ملا قرآن کریم پڑھیں، اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ موقع ہے خرچ کر کے لوگوں کی مدد کرنے کا، ان کے کام آئیں۔ اپنے ارد گرد رشتہ داروں میں دیکھیں، پڑوسیوں میں دیکھیں جہاں تک ہو سکے، اور حکمران بھی اپنی پالیسیاں، اپنا رویہ دیکھیں۔ ریلیف دے رہے ہیں سب کو، نمازیوں کو ریلیف نہیں ہے، کیا وہ مسلمان نہیں؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟ کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے؟ سوچئے گا۔ اور وہ جو لوگ چندے جمع کر رہے ہیں غلط استعمال نہ کریں، جو دے رہے ہیں دکھاوا نہ کریں، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم اپنے آپ کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے، نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس وائرس سے بچائے، اور ہمیں خیر و برکت کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے میں کہوں گا جو لوگ سن رہے ہیں اپنے گھروں میں، اگر آپ کے گھر فلیٹ نہیں ہے، کوئی عمارت ہے، جو باہر کا گیٹ ہوتا ہے اس گیٹ کو کھول کے اس گیٹ کے ساتھ 3 آدمی ہیں، آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ کسی کو خطبہ پڑھنا جماعت کرانا آتا ہے، 5 ہوں پڑھیں اپنے اس دروازے، کمروں کے اندر نہیں، وہ باہر کا دروازہ جو گیٹ ہے اس کے ساتھ جو جگہ ہو وہاں پر آپ خطبہ کہیں، اذان کہیں، خطبہ کہیں، نماز پڑھیں، جمعہ ادا کریں، اور کوشش کریں سب ایک ہو جائیں، اور ہم گورنمنٹ کے سامنے پھر دیوار بن جائیں کہ یا تو سب جگہ مکمل پابندی ہو، ورنہ صرف مسجدوں کی بندش ہمیں قبول نہیں۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔